میں سید شاہ احمد اللہ حسینی۔ سب سے پہلے میں میم ٹی وی کی ساری ٹیم کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اسی طرح حق پر ڈٹے رہیے، قانون اور انسانی دائرے میں رہ کر عوام کو سچائی بتاتے رہیے، تبھی جا کر عوام کا فائدہ ہوگا اور حق کی سر بلندی ہوگی۔ رہی بات پارٹ 2 ٹرینڈ کی، تو یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا اور اب اس پارٹ 2 کے ہتھ کنڈوں کو بند کروانا لازم ہے، کیونکہ جب بھی عوام اپنے دل کی بات بتاتی، اپنی تکلیف اپنی پریشانی میڈیا کو سناتی، میڈیا جب حقیقت عوام کے سامنے لاتی تو پولیٹیکل لیڈرز ان کا پارٹ 2 بنا دیتے۔ جو سچ بولے حق بولے ان کے منہ سے ان کا بیان پلٹ کے ان کے الفاظ ان کے ہی منہ میں واپس ڈال کے پارٹ 2 بنا دیتے۔ جو غریب معصوم لوگ ہیں وہ سیاسی داؤ پیچ سے ڈر جاتے یا پھر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے اور اسی طرح ان کا پارٹ 2 بن جاتا۔ اور جو نہ ڈرتے نہ لین دین کرتے اور حق پہ ڈٹے ہوئے رہتے، ان کو جھوٹے کیسز میں پھنسا کے پریشان کیا جاتا تاکہ عوام کے سامنے سچ نہ آ سکے، سب کا منہ بند رہے اور سیاسی ڈر عوام پر قائم رہے۔ یہ سب عوام بخوبی سمجھ رہی کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور مفاد پرست پولیٹکس کیا ہے۔ پارٹ 2 کے ہتھ کنڈوں سے پولیٹیکل لیڈرز اور پارٹیز خود 2 ٹائمز بدنام ہو جا رہے ہیں اور عوام کے سامنے ان کی خود کی ویلیو ختم ہو جا رہی۔ میں ہماری میڈیا فیٹرنٹی سے کہنا چاہوں گا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ویب چینل سے کہنا چاہوں گا، رپورٹرز اور جرنلسٹ سے کہنا چاہوں گا کہ کیا جرنلزم اب 4th پلر آف ڈیموکریسی نہیں رہا؟ جب شہر کے خستہ حالات بتائے جائیں، جب عوام اپنی تکلیف کا میڈیا سے اظہار کرے، تو جب اس پر پارٹ 2 بنایا جائے، میڈیا پر مقدمے درج کروائے جائیں، تو اب آپ لوگ کے پاس کیا رہ گیا؟ اب آپ عوام کو کیا بتائیں گے؟ کیا چھاپیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ بس فلمی کہانیاں، ساس بہو کے جھگڑے، مرڈر اسٹوریز، انہوں آج جلسے میں یہ بولے، ان کے جواب میں انہوں وہ بولے، انہوں ایسا کرے انہوں ویسا کرے۔ بس تو کیا اب جرنلزم اسی کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا؟ میڈیا فیٹرنٹی، ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ میڈیا عوام کی آخری امید ہے۔ جہاں عوام حکمرانوں، سیاستدانوں اور قائدین سے ہار کر میڈیا کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، تو عوام کی اس آخری امید کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ غور و فکر کیجئے کہ شہر کی خستہ حالت بتانے پر میڈیا پر کیسز کیوں بک کیے جا رہے ہیں۔ عوام جب اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی ہے تو عوام کا پارٹ 2 کیوں بنایا جا رہا ہے؟ عوام کو جہاں بولنے کی آزادی سے محروم کیا جا رہا، وہیں پر میڈیا جرنلزم کی آزادی کا بھی گلا گھونٹا جا رہا۔ اس کے ساتھ میں ہمارے مفتیان اکرام، علماء دین، مشائخین عظام، ہماری دینی جماعتیں، مساجد کے مقررین، دانشوران ملت اور ہر مسلمان سے اس بات پر توجہ چاہوں گا کہ غور و فکر کیجئے کہ کس طرح سے سچائی اور حق پر سیاسی ڈر مسلط کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا پارٹ 2 بنوا کر انہیں جھوٹے کیسز میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ غور و فکر کیجئے کہ نوجوانوں پر اس کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، کس طرح سے تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، سچائی، حق پرستی اور ایمان سے ہٹایا جا رہا ہے۔ گھروں میں والدین اپنی اولاد کو دن رات نصیحت کر رہی، اسکولز اور مدرسوں میں اساتذہ تعلیم دے رہی، مساجد میں علماء دین بیانات کر کے سمجھا رہی کہ جھوٹ مت بولو، سچ پر قائم رہو، حق پر ڈٹے رہو اور ایمان والے بنو۔ لیکن اس کے برخلاف مفاد پرست سیاست سے نئی نسل کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ سچ اور حق بولنے سے ڈرو، منہ بند کر کے غلامی میں رہو، جتنا دیا جا رہا، جیسا دیا جا رہا، خاموشی سے لے لو اور آواز مت کرو۔ اگر منہ کھولنا ہی ہے تو بس ہماری تعریف اور ہماری واہ واہی میں منہ کھولو۔ اس طرح پارٹ 2 کا یہ ٹرینڈ، مقدمات میں پھنسانے کا یہ ٹرینڈ، والدین، اساتذہ اور ہمارے علماء اکرام کی تعلیمات پر مٹی ڈال رہا ہے اور نئی نسل کو ڈر، خوف، جھوٹ، چاپلوسی اور غلامی میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ پارٹ 2 بنانے کا ٹرینڈ اور مقدمات میں پھنسانے کا ٹرینڈ جلد سے جلد ختم ہونا لازم ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے
کہ قائدین اور حکمرانوں سے سوال کرنا تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور دین اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے، اور یہ ایک جائز عمل ہے تاکہ حکمران اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھا سکیں اور عوام کا حق عوام تک ایمانداری سے صحیح وقت پر پہنچا سکیں۔ ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قائدین اور حکمرانوں کو نہ صرف اللہ کے آگے جواب دینا ہے بلکہ انہیں اپنی عوام کو بھی جواب دینا ہے۔ حکمران و قائدین اگر اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، یا عوام کا حق اگر عوام تک صحیح طریقے سے وقت پر نہیں پہنچتا، یا عوام اپنے مسائل لے کر کوئی سوال کرنا چاہتی ہے، تو سوال کرنا اور حق بتانا یہ ہماری ڈیموکریسی کا 4تھ پلر ہے، اور یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر قائدین و حکمران عوام کی ذمہ داری لے کر اسے صحیح طریقے سے نبھانے کی بجائے عوام کو دوسری باتوں میں الجھا کے رکھیں گے، جذباتی تقاریر اور مذہبی نعروں میں الجھا کے رکھیں گے، اپنا جو کام ہے وہ نہیں کریں گے، حکومتوں سے ملے عوام کے حقوق عوام تک وقت پر نہیں پہنچائیں گے، حکومتوں سے اپنی عوام کے لیے صحیح ریپریزنٹ نہیں کریں گے، کام کم اور دکھاوا زیادہ کریں گے، عوام کو دوسرے مشغلوں میں مصروف رکھیں گے، اپنا مینیفیسٹو نہیں بتائیں گے، ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، مینٹین نہیں کریں گے، معمولی مین ہول کے ڈھکن کو ڈیولپمنٹ کا نام دے کے پھولاں پہن کے مرفا بجائیں گے، تو ہر سٹیزن کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ایمان والے مسلمان کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ قائدین سے ان کی لاپرواہیوں پر، ان کے غلط سیاسی منصوبوں پر سوال کریں۔ یہ ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن اور ہمارے دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہوگی، لیکن جب اس موضوع پر دین اسلام کی بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ صحابہ اکرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے۔ دور خلافت میں حالانکہ کوئی لاپرواہی نہیں برتی جاتی تھی، خلفائے راشدین اپنا بھیس بدل کر عوام کے بیچ جا کر ان کی کیفیت اور ان کے تکالیف کا جائزہ لیتے تھے۔ ایسے میں بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا تو وہ خلیفہ وقت سے بھی کھل کر سوال کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں بالکل عام شہری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندہ پیشانی ہو کر بڑی مسرت کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت ہو کر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے سوال کرنے پر کسی کو ڈرائے نہیں، جھڑکے نہیں، برا نہیں کہے، گھروں سے نکلنا بند کر دوں گا نہیں کہے، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں کہے، سوال کرنے پر کسی کو جیل میں بند نہیں کیے، یا پھر قاضی سے کہہ کر کوڑے نہیں برسائے، اور نہ کسی کو غدار منافق کا فتویٰ دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہو کر بھی سوال کرنے پر بڑے خوش ہو کر جواب دیتے تھے۔ لیکن آج یہاں ہمارے پاس ہمارے مذہب کی آڑ میں جو سیاست چل رہی ہے، جو حق اور سچ پر پارٹ 2 بنایا جا رہا ہے، غیر ضروری کیسز میں ملوث کیا جا رہا ہے، اس سے نوجوانوں میں یہی پیغام جا رہا ہے کہ تم سچ مت بولو، حق پر مت رہو، تم ڈر کر رہو، چاپلوسی اور غلامی میں رہو، نہ اپنے حقوق کی بات کرو، نہ اپنے مسائل سامنے لاؤ، نہ ڈیولپمنٹ کی بات کرو، نہ کوئی سوال کرو، بس مفاد پرست بن کے رہو، سیلفش بن کے رہو، اور اپنا منہ بند رکھو، اور جو بھی تم کو دیا جا رہا وہ لے کر خوش رہو۔ نہ والدین کی تربیت پر، نہ اساتذہ کی تعلیم پر، نہ علماء دین کی بات پر عمل کرو، بس قائدین و حکمرانوں کے پیچھے رہو، جتنے ہمارے مذہبی مقدس نعرے ہیں بس ان کے لیے ہی لگاؤ، اور سیاست دان جو دین دنیا بتائے بس اسی پر عمل کرو۔ نوجوان نسل کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگر نوجوان نسل کو بچانا چاہتے ہو، انہیں ایمان والا بنانا چاہتے ہو، انہیں سچائی کے راستے پر چلانا چاہتے ہو، انہیں حق پرست بنانا چاہتے ہو، تو یہ پارٹ 2 ٹرینڈ اور مقدموں کی سازش، یہ دونوں کو بند کروانے کے لیے ایک جٹ ہونا چاہیے۔